تاخیر اپنی جماعت کے انتہائی معزز، مکرم، محتشم اور بڑے ہی بڑے ہوئے خطیب محترم جناب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور سامعین کے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے آرزو آرزو آرزو، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. اپنے جی میں آمین کہہ دیں. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم سے ہو اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے. نہ رہ جائے اس دنیا میں میرے اللہ، نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرما محمد کا. عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے. واجب الاحترام جتنی میرے ناظرین سامعین میرے بہن بھائی میری بات نو آواز نو اس اللہ اکبر سچے پیغام نو سن رہے ہیں، پہلی بات اس ماحول دی عرض کردہ. اس وقت پاکستان دے اندر مہنگائی دے طوفان ہیں اور گندے حکمران ہیں. ایک دوسرے نو وہ پہاڑے پڑ دیں جرے بازاری لوگ عام نیچ قسم دے بے علم وہ بھی گلاں نہیں کردے جرے ساڈے حکمران ایک دوسرے تے اعتراضات پہ کر دیں. لیکن اس ماحول مشکل ترین حالات دے اندر اگر مہنگائی دا کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو قرآن کر رہا ہے. کیری چیز کر رہی ہے؟ اے کیمرے والے بھائی ذرا دکھاؤ، اے جرے بھائی بچے بیٹھے کتنی خوبصورت جنت دے شہزادے اسلام دے مجاہد بیٹھے. پھر جرے اے ساڑھے سارے ماحول والے لوگ اس پیاری محفل وچ بیٹھے. انہاں دی مثال دے کے میں تانوں مہنگائی دی مثال سنانا. ہر چیز مہنگی ہے، قرآن فری ملتا ہے. قرآن کی ملتا ہے جتھے جاؤ. ہن نواں نصاب آ رہے ہیں نا تو نصاب لین واسطے ماں باپ رون گے ساڈا آٹا کوئی نہیں، ساڈی گندم کوئی نہیں، تو بچے دے نصاب دے پیسے بھی کوئی نہیں. لیکن دنیا جان دیئے اس 60 سال دے طالب علم
مدرسے وچوں جدوں دے راون لگن کھاون لگن، نہ انہاں دی دال کسے مہنگی کیتی ہے، نہ انہاں دا لباس سونا کسے مہنگا کیتا ہے، نہ انہاں دی کتاب کسے مہنگی کیتی ہے، نہ انہاں دا استاد کسے مہنگا کیتا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، قرآن ہمیشہ ہر بندے واسطے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان تو سستا رہے گا، رخیص رہے گا، کی رہے گا؟ جاؤ لوگو تواڈی مرضی، جتے کھے کھاندے رہو۔ یونیورسٹی والے بڑے بڑے ماڈرن قسم دے تعلیم یافتہ بچے، انہاں دے ماں باپ ہاتھ جوڑ لیندن، پھر وہ بچے ڈکیٹیاں تے چوریاں تے سود خوریاں تو انہاں دے اللہ اکبر زمیناں تے ٹریکٹراں تے پلج کرا کرا کے ماں باپ فیساں بھردے پہ ہوندن۔ لیکن اللہ دی قسم ہے جدوں دا میں پڑھن لگا ہن 60 سال دی عمر ہوئی ہے، کدے اج تک مینوں یاد نہیں ساڈا کھانا کسے نے مہنگا کیتا ہوئے۔ جنہوں آٹا نہیں ملدا، جنہوں مہنگائی تکرا رہی ہے، جرا بچیاں تو اک تھک گیا ہے، آوے نا استاد ہی فری بیٹھا ہے تے ایک کتاب ہی فری ہے، اے اللہ دا گھر بھی۔ اس طرح دے ماحول ہے اگر تسی کسے جاؤ نا ریسٹورنٹ دے اندر تو پھر ویکھو تسی وہ کرایہ کنا لیندے نے تو وہ تواڈے اُتے گھنٹے کتنے لیندے نے، بس تھوڑی جی بکنگ کراؤ بھاویں اوتھے چابی نہ بھی لو وہ آدن پیسے کڈو، لیکن او اس ماحول نو نہیں مل سکدا جرا اے مساجد دا ماحول، مدارس دا ماحول اللہ دی زمین تے بہت مقدس ہے۔ میں صرف شوق دلا رہا پوری دنیا دے مسلمان بہن بھائیاں نو جیرے کندے نے بچے نہیں سامبے جاندے انہاں نو اسو کہندے ہیں تواڈے کول بچے نہیں سامبے جاندے تیتھے اللہ پاک نے مشفق استاد ماں باپ تو بھی زیادہ پیارے قرآن دے قاری، اسلام دے ستارے اور سبحان اللہ انمول ہیرے اور جوہر اللہ نے اس طرح دے بنائیں جنہ کو لوگ بیٹھنا سعادت سمجھدن، وہ تواڈے بچے جنہ تواڈے کول راشن کوئی نہیں وہ ساڈے کول بھیج دیو، اس ادارے بھیج دیو، حویلی لکھاں بھیج دیو، قاری صہیب میر محمدی صاحب کول اللہ اکبر بھیج دیو، مرکز تو ہی ڈیرہ غازی خان بھیج دیو، اس طرح کرو اللہ دی قسم ہے یہ تواڈے بچیاں نو لباس بھی فری، کتاب بھی فری، استاد بھی فری، علاج بھی فری، پھر سب کچھ فری، پھر ہوئے گا اس طرح ازواج بھی فری، کیوں بھائی ازواج بھی فری، پھر دنیا بھی فری، پھر اللہ آپ فرمائے گا اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ او دنیا دے اندر لوگ تینو ویکھ ویکھ کے آدھیں پتہ نہیں مولوی کھاندے کین کیا جدو پڑھدا آئی تے ایویں چھنگل سکی لکڑ ہوندائی، جدو قرآن پڑھ گیا ہے اور گردانی نہیں مڑدی کیوں بھائی پتہ نہیں کاری نے کھادا کیے کدے انہیں کاروبار نہیں کیتا، منڈی بھی نہیں گیا، دکان تے بھی نہیں گیا، کدے لوگاں نال کاروبار نہیں کیتے، بزنس نہیں کیتی، وجہ کی ہے قرآن رفیق سفر داہی، قرآن یار قبر داہی، قرآن سنگتی حشر داہی، ایہو بخشش دا سامان دسے تیرے دکھ پچھے یار۔ ایک اللہ اکبر طالب علم آیا ہے انہیں آکے سبق سنایا ہے تو کیا دائی وہ کہندائی سارے حویلی لکھاں دے وڈے وڈے اللہ اکبر زمیندارانو، وڈے وڈے نوابانو، وڈے وڈے سردارانو، وڈے پاکستان دے جگیردارانو وہ کہندائی آئی قرآن سوا بیکار ہی تو جتنی بڑا عہدے دار ہی تو۔ حشر ویکھو وڈے عہدے تو وڈی خواری، مشرف دا حال کی ہویا ہے۔ چلو میں تمہیں ایک مثال دے دینا، میرے استاد قاری محمد ادریس العاصم لاہوری فاضل مدینہ یونیورسٹی استاد الاساتذہ انہاں دا جنازہ بھی نیٹ تے موجود ہے اور مشرف دا جنازہ بھی موجود ہے،
اتنے پڑھان والے کوئی نہیں لبدے، اتنے پڑھن والے نوں جگہ نہیں ملتی۔ جیندیاں جیندیاں نہیں، جتنی مہنگائی ہوئے مسجد ایک دن میں نے ایک پینڈو مولوی نے نا کیا استاد جی تو گزر رہے ہو؟ میں کہ ہاں۔ انہیں صبح دی نماز اعلان کیتا قاری صاحب نے تو گزرنا ہے تو اساں انہوں نے دعوت دیتی ہے۔ میں جاواں تو کمرہ پورا کھانے دا بھر کے بیٹھا ہوئے، بڑے ودیا ودیا کھانے۔ میں آکے کتھوں پکوائے نہیں، کہندہ قاری صاحب میں نمازیاں نو آکیا کہ ساڑھے استاد آ رہے ہیں، یعنی مولوی کتھے آوے تو بغیر پیسہ دے کھانے کیوں بھائی؟ وجہ کی یہ برکت قرآن دی ہے۔ تسی کھانا لین جاؤ تو پیسے تو انہوں ہوٹل اللہ 2 نمبر باسے سالن کھلا کے تو پھر بھی تو انہوں لوٹ لیندہ 500 تو گھٹ نہیں ملدا، لیکن مسجد آ جاؤ تو سب کچھ فری۔ وجہ کے لیے وجہ یہ ہے کہ عزت بھی فری، ساری دنیا دی سہولیات فری، پھر اللہ آپ فرمائے گا وہ قرآن پڑھنے والے اج مالک نے تیرا شان بنایا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، سونا سکھاندہ ہے اس کتاب دی وجہ نال، رب دے خطاب دی وجہ نال، سچ دے اعلان دی وجہ نال، حق دے بیان دی وجہ نال، سونے قرآن دی وجہ نال اللہ فرمائے گا پڑھدا جا چڑھدا جا چڑھدا جا پڑھدا جا پڑھدا جا چڑھدا جا، جتھے تیری تلاوت دا اختتام ہوئے گا اتھے تیرا مقام ہوئے گا۔ میں عام اپنے بہن بھائیاں نو سنا دیندہ ہونا، قرآن سوا بیکار ہی تو، بد عملہ بد کردار ہی تو، قرآن حکیم روحانی ہے، نبض دکھا بیمار ہے تو، اندی ہر آیت نسخہ کامل۔ قل هو للذین آمنوا، بھائی شور ختم کر دے ہو، بابے میرے تے ناراض ہوں گے۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، سونیا تو فرما دے اے راہ ہدایت بھی ہے، جنت دے رستے بھی کھاندہ ہے، تے قرآن شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہر چیز فری مل دیئے، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کیمیں اللہ اکبر کس طرح میں بیان کراں، ویکھی ویکھی سینے منور ہن جندی قرآن دے انوار تو، سینے اللہ انہاں بچیاں دے سینے منور کر دے۔ جتنا بچے حفاظ نے، جتنا بچیاں حفاظ نے، میں سارے دے والدین نو، خاص کر مدرسے دے محسنین نو، منتظمین نو، سارے اساتذہ اور ساری انتظامیہ نو میں مبارکباد دینا۔ ویکھو ویکھو اللہ نے شانہ بنائی ہیں، ریسائی کوئی نہیں کر سکتا۔ ویکھو کی میں شانہ بنائی ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایویں شانہ بنائی ہیں۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کی میں شانہ بنائی ہیں اللہ اللہ اللہ، شانہ کی میں بنائی ہیں۔ فرمایا لوگوں آؤ
اذا حد احدکم ان یحدث ربہ، تواڈے وچوں کوئی اللہ نال گلاں تو باتاں کرنا چاہندا ہے، اللہ نال گفتگو کرنا چاہندا ہے، تو پھر ایویں کرے، ملاقات کرنی ہے تو وضو کر کے رب دے گھر وچ کھڑ کے قبلہ رخ ہو کے نفل پڑھ لوے، نماز پڑھ لوے، جی اللہ نال بات کرنی ہے تو قرآن پڑھ لوے۔ اللہ نال گفتگو بھی فری، پھر کیویں ایک بات دی تشریح کراں، وضاحت کراں، کافی وقت درکار ہے۔ اللہ دنیا کیویں آلہ ہوندی ہے، کس طرح آلہ ہوندی ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، سونے رحمان دیاں سونیاں سونیاں ایتاں پڑھ دیں۔ کون پڑھ دیں؟ فرمایا کوئی تورات پڑھ رہا ہے، کوئی انجیل پڑھ رہا ہے، کوئی صحیفے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام دے من ذریت آدم، آدم دے پیارے بیٹے، پیارے بچڑے، پیاری اولاد، وممن حملنا مع نوح، سیدنا نوح علیہ السلام دے امتی، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، سیدنا ابراہیم، سیدنا یعقوب، اسرائیل علیہ السلام دی اولاد، انہاں دی جماعت، وممن ہدینا، تو اڈا نمبر آ گیا ہے جنہاں نو اللہ راہ راست چلایا ہے۔ کتنے بابے ہیں جرے حکے دو دوڑ جاندن، بازاراں نو دوڑ جاندن، کتنے خوش نصیب ہیں جرے مسجد نو آ جاندن، جنہاں نو راہ راست چلا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جرے سارا دن بٹ خچ دے اندر، ایویں فضول گفتگواں دے اندر سارا دن ویلے پھردیاں ضائع کر دیندن۔ کتنے خوش نصیب او میرے بھائی تے بزرگ جنہاں نو اللہ دا قرآن سننا نصیب ہو جاندا ہے۔ کیویں سندن؟ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ایک تو انہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ہدی للمتقین، اللہ آپ فرماندہ ہے اسائنہ پرہیزگاراں متقیاں، اللہ اکبر، اپنی ذات تو ڈرن والیاں واسطے، جڑا ڈردا ہے وہ تردا ہے، کامیابی دے رستے تے چڑھدا ہے، سونے قرآن نو پڑھدا ہے۔ جنوں ڈر ہی نہ ہوے، اللہ جتنے میرے ویر آئے انہاں نو توفیق دے اپنے بچیاں دا قرآن گھر سن سکیں۔ میں دست بستہ درخواست کردہ اپنے بہناں تو، اپنے بھائیاں تو، استاد حافظ بنا کے سند دے دیں، اصل بچے حفاظ جرے ہوندن، بیٹیاں تے بیٹے اصل ماں باپ دے ذمہ ہوندن۔ جے تسی چاندے ہو قرآن ساڑھے گھر شیطان نہ داخل ہوئے، پھر ایمیں کرو، ایک ٹائم شام دے ٹائم بابا آ کے اپنے بیٹے کو سپارہ سن لوے، تو فجر نال ماں اپنے بیٹے کو سپارہ سن لوے۔ جے بچے نے سپارہ نہیں سنانا تو پھر استطاعت دے مطابق نشان لیندے جاؤ، سن دے جاؤ۔ یقین کرو جن دے ماں باپ حافظ قرآن دی پراگریس چیک کر دن، او قاری سہیب میر محمدی بن جان۔ سمجھ دے ہو؟ تو جنہ دے ماں باپ قرآن دی پراگریس چیک نہیں کر دے، وہ قرآن پڑھ کے بھول جان دے۔
پڑھ کے تر گئے رحمت دی جھولی بھر گئے کئی لا کے بازی ہر گئے سمجھ آتی ہے میری بات کئی قرآن پڑھ کے تر گئے رحمت دی جھولی بھر گئے کی میں رحمتہ نال جھولیاں بھرین دین حدیث چوندہ ہے صحابی فرماندہ ہے میں رات نو قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا ہے رات دیاں کالیاں کالیاں اندھیریاں گھٹاواں دے اندر میرے گھر بجلی بھی نہ آئی تو روشنی دا انتظام ہی نہ آئی تو کوئی دیا ہی نہ آئی اچانک میں ویکھے میرا گھر روشن ہو گیا ہے میرے دل خیال آیا ہے کہ میرا جانور ڈر کے نقصان نہ کر دے وے تو میں ویکھے روشن دانا وچوں فنوس آ رہے ہیں روشنی آ رہی ہے نور آ رہے ہیں میں پھر تلاوت چھڑ کے بہر ویکھن لگا تو روشنیاں تو فنوس تو روشنی ساری اتے جا رہی ہے سونے نو آ کے درخواست کی تھی وہ دو جگ دے سردار نبیان دے امام پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم امام اعظم امام دین رحمت للعالمین سونے رات میں ادھا قرآن دیا تلاوتہ گھر کی دیا تے میرا گھر روشن ہو گیا جیری روزانہ بجلی چلی جاندی ہے ساڑھا روشن ملک اندھیرے وے چلا جاندے ایک دن صبح دی نماز میں پڑھائی مرکز توحید اندر ویسے تو اکثر میں نماز فجر دی پڑھا کے درس دینا درس بھی دیتا تو میں بہرایاں تو بچے دو مل تو بڑے ماڈرن تو پڑھے لکھے ہوئے تو او مسجد بہر بڑے ادب نال ڈر ڈر کے پوچھتے ہیں انکل پارے ہیں کیا ہے سپارے میں سمجھ گیا اب یہ بچے جو رہنا کی یاد ہے میں کہ برخوردار استاد پڑھا رہے ہیں حلقات تحفیظ موجود ہیں تسی جاؤ پڑھو جتنے پارے پڑھن کہندے نہیں انکل ہی نہیں کیا دے پہ ساڑھے گھر فوت کی ہوئی سی ایسا سپارے پڑھاونے اور وہ کیا جی اپنا عقیدہ اپنے ملکی حالات اپنے سارے نظام اپنے سارے انتظام قرآن آیا ہے زندہ دلانو روشن کرنے واسطے ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء جی میں لوہے نو پانی لگدا ہے تو زنگ لگ جاندی ہے ایویں بندہ گناہ کردا ہے ایندا دل میلا زنگ آلودہ کالا شاہ ہو جاندا ہے تو اللہ پاک نے ساڈے دلاں دا دوا دیکھو دلوں دا نور جیون دا شور زندگی دا دستور حیاتی دا منشور عرشاں تو آن والا مٹھڑا مٹھڑا سونا سونا نور بڑا سرور بڑائی دستور بڑائی منشور اللہ نے کتوں بھیجائے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قرآن عربی ایمی آیا ہے قرآن اس طرح آیا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب اللہ آپ فرماندہ ہے مکنون محفوظ ترین انداز نال مقدس ہستی نے جبرائیل پاک دے ذریعے قرآن میں جائے بلندیاں تو آیا ہے بل هو قرآن مجید
اللہ پاک نے لوح محفوظ تو بھیجا ہے۔ میرے یارو دیندارو دین دی بہارو، اللہ اللہ میری کوشش ہے جرا میرے ویر نے ٹائم دیتا ہے میں 2 منٹ پہلے ختم کرا، لیکن تسی کوشش کرو یاد کر لو ہر میری بہن، ہر بھائی، ہر خاندان، ہر فیملی اے جاندی ہے ساڈا مقام بلند ہوئے، شان بلند ہوئے، رتبہ بلند ہوئے، مرتبہ بلند ہوئے۔ اللہ اے سکھانا چاہتا ہے جب بلند ہونا چاہتے ہو تو جیری چیز بلندیاں تو ہوندی ہے وہ بلند کر دیندی۔ سارے رتبے بلند کرنا چاہتے ہو، وقت بلند کرنا چاہتے ہو، بھاگ بلند کرنا چاہتے ہو، نصیب بلند کرنا چاہتے ہو، اپنے خاندان نو بلند کرنا چاہتے ہو، بھاویں وہ چھوٹے تو چھوٹی برادری دا ہوئے، جدو قرآن دے سینے میں جا جاندہ ہے سادات تھلے بیٹھے ہوندن انہوں ممبر دے بٹھا دیندن، بھاویں وہ دنیا دے اندر بالکل جھوپڑیاں میں جو چل کے آوے، اللہ فرماندہ ہے میرے فرشتے ہو لبیک یا رب جلیل۔ تو انہوں پتہ ہے میرا بندہ قیدہ چک کے، قیدہ پڑھ کے، قرآنی قیدہ چک کے اٹھا کے، یا میرے قرآن نو اٹھا کے، یا سپارے نو چاہ کے میرا بندہ جاندہ پہ ہے۔ ہاں اللہ پاکا اندے پیران دی جتی کوئی نہیں، اندے سردہ امامت پگڑی دی شملہ کوئی نہیں، اللہ اندہ گھر کوئی چاجدہ نہیں جو پھڑیاں تو نکل آیا ہے۔ مالک فرماتا ہے نا او میرے فرشتے ہو اے چیزاں نہ ویکھو، تسی اے ویکھو میرا بندہ بلندیاں والی چیز نو لین جاندہ پیا ہے، اور تسی میرا حکم منو جتھے میرے بندے دا پیر ہوئے شالا خیر ہوئے، تسی اپنے پرانو نچھاور کر کے میرے بندے دا استقبال کر دو۔ کی کرنا ہے؟ کسے دا کوئی استقبال نہیں کرنا۔ یقین کرو ایک وقت سی میرے کول اللہ پر سائیکل ہوندہ سی، تو میں اس دن بڑا حیران ہویا، عید دا دن ہوئے تو سائیکل پنچر ہو گیا ہے، میں عید پرانی ہوئے، پھر میں سائیکل کھچ کے تے جاندہ، وہ میرا ایک شاگرد آیا کہنے لگا استاد جی تسی میرے سائیکل تے جاؤ، پھر میں دوسرے سائیکل، بڑی پرانی بات ہے، میں عیدگاہ وچ پہنچا، میں ویکھیا ہے بڑے سردار، بڑے گودے، بڑے چودھری، بڑے ملک سارے بیٹھے نے، ایک کاراں تے جیپاں تے بڑے بڑے اللہ اکبر سواریاں تے ہیں، کس واسطے بیٹھن؟ یادر یار کوئی قرآن والا آوے سانو عید پڑھا دے۔ میں حویلی لکھاں دے بھائیاں دی محبت نو جاندہ، اے 40 سال تو میرے بھائی نے، 40 سال تو قاری یونس صاحب اللہ پاک نو سیت دے وے میں نو لیان لگے نے، میں ایک ایک دی محبت نو اللہ اکبر سلام کہنا، لیکن میرے ویرو دنیا دے اندر اللہ پاک نے قرآن دی شان بنائی ہے، قرآن دا مقام بنایا ہے، ہر کسی نو عزت مل دی ہے، لیکن قرآن والے نو اللہ وڈیرا پن دیندہ ہے، کیویں دیندہ ہے؟ کوئی چودھری، کوئی مانے کان، کوئی بڑا خان، کوئی بڑا وٹو، کوئی بڑا دنیا دا جگیردار وڈا بنے گا، اپنے ڈیرے تے وڈا ہوئے گا، تھانے وچ وڈا ہوئے گا، کچھیری وچ وڈا ہوئے گا، لیکن جدو اللہ دے گھر دے اندر ویکھی فرق صرف اتنی ہے، میری بات نو یاد کرو، یاد کرو، ڈیرہ غازی خان دا کوئی سردار وڈا بنے گا، پاکستان دا کوئی جگیردار وڈا بنے گا، کتھے وڈا بنے گا؟ جتھے دنیا دے معاملات گناہاں دی پنڈ چکنی ہوئے تو کہندا ہے میں وڈا، میں ضمانت دینا، تو جدو گناہ مٹواونے ہوئے اللہ دے گھر چاونا ہوئے، عید والا دن ہوئے، جمعے والا دن ہوئے، جلسے والا دن ہوئے، جنازے والا دن ہوئے، وڈا او بن دے جن دے سینے میں قرآن۔ میری گال سمجھ آئیے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آج فیصلہ ہوندہ ہے، میں اپنے پیارے ناظرین نو
ہزار نہیں کروڑ بار سنان واسطے تیار ہاں۔ نیٹ تے تسی لکھو قاری عبدالرحیم کلیم، پھر ایک عنوان آئے گا، تسی اپنے بچے نو کچیری دا وڈا بنانا چاہندے ہو یا مسجد دا وڈا بنانا چاہندے ہو، تھانے دا وڈا بنانا چاہندے ہو یا عید دا وڈا بنانا چاہندے ہو؟ دسو۔ 2-4 سالاں واسطے وڈا بنا کے پھر ایک دوسرے نو چور چور آدن کی آدن، کوئی آدن خزانہ چور، کوئی آدن گھڑی چور، کوئی آدن خزانہ او یا ڈکیٹ ہے، او دو تے کیس ہوئے سن۔ او اللہ دے بندے ہو، اگر چاندے ہو 2 سال کوئی ساڑھا بچہ وڈا بنے تو بعد چندے ہوتے بہتان بازی ہوئے، پھر دنیا دا وڈا بنا دے ہو۔ جے چاندے ہو جدو تک جیندہ رہے، کھاندہ رہے، پیندہ رہے، دنیا تے بھی وڈا ہوئے، دنیا تو جاوے بھی وڈا، تو اگو اللہ دی بارگاہ میں بھی وڈا ہوئے۔ ہن جرا نقشہ میرے دل چے، میری بہن بھی میرے بھائی بھی جنہوں آپ دی تعلیم کرنی، میرے استاد محترم دا ایک واضح وہ فرماندے سن، اگر تسی آپ رہ گئے ہو کسے معاملات تو، میں نو ایک دن کہنے لگے جیرا بندہ آپ کسے فن تو، مثال تجوید تو، سباشرہ تو، یا کسی اللہ اکبر قرآن پاک دی گرامر دے معاملات تو، یا کوئی علوم دینیاں دے کوئی اعلیٰ منزل تو کوئی بندہ رہ گیا ہے، تو انہوں چاہی دے ادھار اتار دے وے اپنے پیشہ دے اپنے بچے یا کسے دے بچے نو پیسے دے کے کفالت کر کے انہوں پڑھا دے وے۔ کی کرے؟ ویکھیا جی اللہ میرے سارے ویر اے ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اسیاں اپنے بچہ نو پڑھاواں گے، لیکن پہلے سانو اے پتہ چلے پڑھن گے تو بچے عقل دے کچے، لیکن سانو کی ملے گا؟ بابے جرے ہوندن تیری نال جلتی گل نہیں مندے۔ پروفیسر استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ ایک دن اسی انہاں کو مغرب تو عشاء تک ترجمہ پڑھ دے سی تو پڑھا رہے ہیں تو ایک چھوٹی جی بات نہ سکھا دیتی، کہندے محنت کرنی ہے تو بابے تے نہ کیتی کرو، وہ منوانا چاہتا ہے مندہ کسے دی نہیں، تو محنت کرنی ہوئے تو شباب تے بچیاں تے معصومہ تے محنت کرو، کنو تے محنت کرو؟ ہون اللہ پاکا سادہ بھی یہ نظریہ ہے کہ ایسا تو ہون ایکسپائر ہو گئے، کی ہو گئے؟ ہون رہ گئی ادھروں بیٹے دا فکر، ادھروں بیٹیاں دا فکر، ادھروں دکانہ مکانہ دا فکر، ادھروں سامانہ دا فکر، ادھروں مہنگائی دا فکر، ادھروں برادری دا فکر، ادھروں بہن بھائیاں دا فکر، پتہ نہیں سارے دنیا دے درد ایک بابے دے دل لے چل، ادھروں پڑوسیاں دا فکر، ادھروں جماعتیاں دا فکر، لیکن یار بابے نو کی کرنا چاہیے ہے؟ بابے آو ایک لو جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ اچھا کی ملے گا؟ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، اجرے اللہ دے قرآن نو قول نو سنن واسطے ہیں، انہاں نو دس دیو کافر تے مسلمان دے اندر فرق ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، تجرے مسلمان انہاں دا عقیدہ کہ رہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ یستمعون القول، وہ کی میں پڑھ دن تا تر دن تا ٹھر دن تا کامیابی دے رستے تے چڑھ دن ای میں پڑھ دن۔ ایک دن سونے نے اپنے
شاگرد نو فرمایا ہے او میرے یار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سیدنا ابن مسعود مینوں قرآن سنا۔ ابن مسعود سنا فرماندا ہے کہ اللہ دے محبوب تسی صاحب قرآن ہو، میں تانوں قرآن سناواں۔ سونے فرمایا ہے میرا یار او دیندار، میں دوسرے دی زبان تو قرآن سننا پسند کردا۔ پتہ لگدا ہے جیرے بچے قرآن پڑھ دیں نہ تو سنن پسند کیتا کرو۔ یقین کرو میں جدو قرآن پڑھ دا شروع وچنا تو پہلی دفعہ میں انہوں نے تراویح تے کھڑا کیتا، دادا ابو پیچھے کھڑا ہوئے، استاد کھڑے ہوئے تو میں نے یہ پتہ نہ ہوئے بھی رکعت کتے کرنی ہے۔ میں جی میں منزل سنندہ ہوں نا تو او 3 پائیے جرے نا ادھے سپارے تو بھی اگے 1 رکعت میں پڑھ دیتے، پچھو جوان بندے تے بیٹھ گئے تو ساڑھا بابا جرے دادا جی ہے نا وہ ہانوی وڈیری عمر دے 90 سال دے کھڑے رہے تو میں نو کہنے لگے اللہ اکبر، کی کہنے لگے بھی ان پڑھدا نہ جا اللہ اکبر کر۔ جدو پھر میں اٹھا دوسری رکعت ہے نا تو پھر میں پڑھن لگا منزل تو نے کیا قل هو اللہ احد کیا کھن لگا۔ اور میں نو سمجھ لگی بھی اے بابے تھکے پہن میرے تھے۔ جدو میں پڑھ لیا نا انہاں اے نہیں آکھیا بھی تو جرے نے غلط پڑھیا ہی سانو مار دیتا ہی نہیں۔ جرے بابے سیانے ہوندے انہوں نے میں دسدا پیا اکثر بابیاں دی پٹ دی وجہ تو ایک بابے دے بلڈ پریشر دی وجہ تو بچے نے مسلح چھڑ دیتا ہے۔ بچہ تو بچہ ہوندہ ہے، بابے نو وڈا ہونا وڈا دل کرنا چاہیے ہے۔ میرے نانا ابو کہنے لگے بھائی میں مٹھائی منگوائی ہے، سارے مٹھائی کھا کے جاؤ، حافظ نے آج تراویح سنا دیتی ہے۔ تراویح کدھا نہیں سنائی ہے دسو تسی ہوں میں نے تو والی کوئی نہ ہوندہ ہی۔ تو امی کہنے لگی تو ایمیں پڑھ دا میں جی میں ریڈیو تے پڑھ دے کیا کھن لگی چھتہ تے بیٹھ کے سپیکر نہیں سن۔ یعنی ماں باپ نو چاہیدہ ہے بچہ بھامیں بھلدہ تو رلدہ راوے انہوں نے چاہیدہ ہے حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ کی کرتے رہے؟ او میرے تایا جی آکھن لگے سانو تو کل واللہ نہیں اندی، انہیں 1 رکعت 3 پائیے سنانے تھے کی ہویا؟ حوصلہ افزائیاں کرنی ہیں تو آڈے سی میں پھر اللہ تو انہوں پتہ ہے کی چیز دے گا۔ ہن اپنی خوشخبری سنو۔ فرمایا اللہ پاک نے سونے مدنی کریم فرماتے نے یقال لصاحب القرآن۔ او بھائی جوان خطیب آ رہے ہیں سپیکر پہلے بیٹھ دے جا رہے ہیں، انہوں سیٹ کرو پیچھے عزیزی صاحب آ رہے ہیں۔ یقال لصاحب القرآن، منادی ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے قرآن دا یار کتے۔ بندہ جتنا بڑا گناہگار ہے پھر بھی قرآن دا یار ہے۔ اللہ دی طرف ہوئے آواز آئے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت۔ او پڑھدا جا چڑھدا جا میرے بندے، قرآن پڑھ لے۔ یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ایک جملے دی تشریح کرا تو وقت میرا ختم ہونا لے یار، میں تشریح نہیں خلاصہ پیش کر دینا۔
ایک طرف بندہ دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، وہ بھی بڑی عبادت ہے، دعا هو العبادہ، لیکن دوسری طرف اللہ اکبر افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، افضل ترین عبادت ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا۔ کیوں بھائی؟ بڑی وڈی عبادت ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن دا سننا میں تو انہوں بیان کر رہا، ابن مسعود سونا قرآن پڑھ رہا ہے، مدنی کریم دے حکم دے اتے سونا سن رہا ہے، فرمایا کی میں پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایک قرآن پڑھتا جا رہا ہے، ابن مسعود پیارا فرماندا ہے میں سورہ نساء دیا تلاوتاں کیتیاں، مدنی کریم سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا سونا سن رہا ہے، بچیاں دا قرآن سنیا کرو، حوصلہ افزائی کیتی کرو، پھر انہاں دی اللہ اکبر شاباش دتی کرو۔ جیرا بچہ جتنا قرآن سناوے اتنا اندے واسطے دودھ لے آیا کرو، کی کیتا کرو، اندہ گلہ تر رہے گا تو قرآن وال پڑھے گا۔ ایک ساڑھا استاد سی نبینہ کاری، وہ کہندہ ہے جتنی تسی دودھ لسی مسجد بھیجو گے اتنی میں تو انہوں زیادہ قرآن پڑھاواں گا تو سناواں گا، کی کراں گا؟ جتنی گوڑ اتنی مٹھا، جن دی آواز نہیں جلدی انہوں دودھ پینا چاہیے ہے، کیوں بھائی؟ تو یاد کرو ساڑھے شیخ الحدیث مرکز توحید دے ایک دن اپنی برادری کو سمجھاویں تو گھر والی مسجد وہ آخر بھائی اللہ نے 19 حصے تواڈے بنائیں تو 20واں حصہ بنایا ہے طلباء دا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جرے اللہ دے رستے دے اندر قرآن دی تعلیم بیٹھے، بیٹی کتھے جاوے تو انہوں آکھے جو بھی اشور کڈو آ جائے گی، اے بیٹے ان قرآن پڑھنے جا توڑے کو گندم کٹھی کریں، دسو بھائی بیٹھن اللہ دے گھر جتنے میرے حویلی لکھاں دے دوست اللہ قرب و جوار دے جتنے سن دے بیٹھے ہو، اللہ نے توڑے ہوتے فرض کیتا ہے، قرض کیتا ہے، اشر فرض کیتا ہے، جے چاندے ہو مہنگائی ٹل جاوے، چاندے ہو فصل چنگی ہوئے، چاندے ہو ابامہ تو بچ لوے، آج تو نیت ٹھیک کرو، اللہ پاک توڑی سیت بھی ٹھیک کر دے گا، تو انہوں مال دیا برکتہ دے دے گا۔ کی نیت بنانی ہے، اے وعدہ کرنا ہے، اللہ 19 من ساڑھے تو 20واں من طلباء دا، 19 من ساڑھے تو 20واں من طالباء دا، کیوں؟ وہ اللہ دے رستے دے اندر احشروا فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے پابند بیٹھن، پڑھ دے بیٹھن، تر دے بیٹھن، تھر دے بیٹھن، کامیابی دے رستے تے چڑھ دے بیٹھن، کی میں پڑھ دے جا رہے ہیں، سونا قرآن سن رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ دیکھا جے اس ادارے دے مالی ساڑھے بابا جی محمد صدیق صاحب دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرماؤ، اور مدرسین انہوں نے صاحبزادے انہوں نے اے نگرانی اور ویکو کارگزاری کارکردگی
کتنی خوبصورت قرآن پڑھایا جاندہ ہے، کس انداز نال پڑھایا جاندہ ہے، کی میں لوگ سن رہے نے اللہ ایک قرآن دی محفل ہے۔ میں نے ایک بھائی نے آکیا ہے کہ میرا بھائی فوت ہویا ہے، ان واسطے دعا کرو، اللہ جتنے فوت شدگان نے انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرما دے، یا اللہ جتنے میرے بھائی مریض نے انہوں نے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دے، جتنی بے اولاد ہیں انہوں نے صالح اولاد عطا فرما دے۔ برکتاں ویکھو کیویں نازل ہوندی ہیں۔ صحابی کہندے نے اساں قرآن پڑھن واسطے مسجد وچ گئے، سونے نے سانو قرآن پڑھایا ہے، رات نو اندھیرا ہو گیا ہے، اسی باہر نکلے ایک دی لکڑی جری ہے اور روشنی دیون لگ گئی، پھر آتے نے دائیں اللہ دائیں جان لگا ہے، بائیں اللہ بھائی طرف جان لگا ہے، دوسرے دی لاٹھی بھی روشنی دیون لگ گئی ہے۔ رستے روشن کرانا چاہندے ہو تو قرآن دی طرف آؤ، مہنگائی دا مقابلہ کرنا چاہندے ہو قرآن دی طرف آؤ، دماغ روشن کرنا چاہندے ہو قرآن دی طرف آؤ، جے دل روشن کرنا چاہندے ہو قرآن دی طرف آؤ۔ منور ہن جندے قرآن دے انوار تو او گھٹ گئے دنیا دے وچ ہر عارضی کمکار تو ہے سرخرو سرکار تو ورثہ ملا سلطان دا دو جگ دی بازی جیت گئے، اوے جیت گئے قرآن جنا دے سینے وچ قرآن جنا۔ اے سبق یاد کر کے جاؤ، اور تو باتاں یاد نہیں ہونیاں۔ صحیح بخاری شریف وچ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، جی میں جزری پڑھان والے پڑھاندے نے تو پھر ساری تجویز یاد ہو جاندی ہے۔ میں بھی ایک اپنے واز دی جزری بنائی، کیویں بھائی؟ قرآن ایک دستور ہے اللہ نو جو منظور ہے، محفوظ جنہ دے دل اتے مرحوم تھے مغفور ہے، اس تو تھیا جو دور ہے باغی و حق سبحان دا دو جگ دی بازی جیت گئے۔ سارے بابے یاد کرو، جیت گئے قرآن جنہ دے سینے وچ قرآن دے نال فریتا لا، قرآن کلام الہی ہے، قرآن انوکھی نعمت ہے، ایوانگ کتاب نہ کائی ہے، اس وانگ کتاب نہ کائی ہے۔ کئی بڑھ دے ٹھر گئے گل قرآن دے فیضان ڈسل۔ اللہ تھر دے کیویں اللہ آپ فرماندے جنات عدن یدخلونہا۔ آخری بات بندہ جنت جو پہنچ گیا ہے، کیویں پہنچے؟ قرآن پڑھدا رہا ہے، عمل نیک کردا رہا ہے، عقیدہ بہتر بناندا رہا ہے، رسول دی اتباع کردا رہا ہے، ریاکاری تو بچدا رہا ہے، حلال کھاندا رہا ہے، کثرت نال درود شریف پڑھدا رہا ہے، پھر اللہ نے جنت دتی ہے۔ ہن کیویں دتی ہے؟ یہ اندے دل وچ قرآن ہے تے اللہ فرماندا ہے میرے بندے فیشفعان، تیری سفارش قرآن کیتی ہے تو ہن تیرے حق قبول ہے، بندہ خوش ہو کے جاندہ پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جنت عدن یدخلونہا، داخل ہو جا جنت، تیرا داخلہ فری ہو گیا ہے۔ کیویں؟ تینوں دنیا میں کھانے بھی فری مل دیاں، مسجد ٹکانے بھی فری مل دیاں، تینوں لباس ہی فری مل دائی۔ آج میرا وعدہ ہے تو میرے قرآن دا یار ہے، جتنا بڑا گناہگار ہے جا، تیرے واسطے میں اللہ پاک نے جنت دا داخلہ فری کیتا ہے۔ جنت عدن یدخلونہا، یہ کہندے اللہ
جڑے جیب خرچیاں دیندے ہیں، جڑے مہنگائی وچ آپ مدرسے گندم بھیج دیندے ہیں، جڑے اپنے پیسے خرچ کردے ہیں، جڑے مینوں پڑھاندے رہندے ہیں، جڑے مینوں پہنچاندے رہندے ہیں، میں تے نس نس کے جاندا ہوں میری امی میرا ہاتھ پکڑ کے آپ تل چل نہ سکدی ہے تو مینوں چھڑ جاندی ہے، میرا بابا مینوں پہنچا جاندا ہے۔ یقین کرو میری والدہ قریشہ چلا کے مینوں جیب خرچی دیندی ہے، میرا بابا کاشتکاری کر کے مینوں جیب خرچی دیندا ہے۔ آج دعاواں نکل دیا اللہ میرے ماں باپ نو دا ثمر عطا فرما، ریساں پیدا کرو۔ بچے نو جدو جنت دا داخلہ ملنا ہے بچے نے کہنے اللہ میں تے کلا کدے ہویا نہیں، پچھے میرے کدے نمازی ہوندے ہیں، کدے ماں باپ ہوندے ہیں، کدے محسنین ہوندے ہیں، آج کی میں جاواں؟ اللہ فرمائے گا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، جا اپنے باپ دادا نو لیا، ماں باپ نو لیا، وَأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویاں نو لیا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اپنی ساری اولاد نو لیا، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اگے فرشتے قرآن پڑھنا لے واسطے استقبال کر دے پہن تو بوئے کھول دے پہن، کی کر دے پہن؟ دروازے کھول دے جا رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اللہ دے فرشتے سلامیاں پہ کر دیں، کون سلامیاں کر دیں؟ کیندے ہوتے سلامیاں کر دیں؟ آخری جملہ تے میرا سلام اللہ کرے ساڑھے اللہ جتنی بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے انہاں دے ماں باپ نو بھی تو ہی میں کر دیں جنت دی پشاک پوا دیں۔ ویکھی جنہ نے قرآن پڑھیا ہے انہاں نے ٹھریا ہے، انہاں نو اللہ نے تار دیتا ہے، کی میں تار دیتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے جنت دا داخلہ دیتا ہے قرآن والیاں دی، قرآن والیاں دی ماں باپ نو رب نے پوائے تاجہن، رب حافظانو بخشنے جنت دی وچ میرا جہن، حورات ملنے راجہن، کیوں بھائی؟ حورات ملنے راجہن انعام ہی غلمان دا۔ آخری پیغام یاد کرو، قرآن دی خدمت کرو، قرآن دی خدمت کرو، قرآن دی خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت کرو قرآن دی خدمت کرو، جتنا پھرو چارہ کرو، اللہ دے فضل دی شکر رکھو، لیکن غضب تو بھی ڈرو، مردود تھی کہ نہ مرو۔ وہ سارا سفر دشوار ہے، ماں باپ سونی پشاک پا کے آن گے، جوڑا اللہ پوائے گا، لوگ ویکھن کے زوہو احسن من زوہ الشمس، اے کون ہیں؟ وہ کہنے گے حویلی لکھاں دے پینڈو میاں بیوی ہیں، انہاں کی کارگزار ہے؟ انہاں اپنے بچوں نو قرآن پڑھایا ہے، اللہ نے انہاں نو جنت دی پوشاک تے جوڑا پوا دیتا ہے۔ اچھا اور حافظ کتے؟ آخری بات تو سارے میرے بہن بھائی وعدہ کرو اسا سارے بچیاں نو قرآن اتے حفظ کرا کے پھر قاری صہیب میر محمدی حفظ اللہ کو تجوید پڑھاواں گے، کیوں بھائی؟ جنہیں حافظ بنے انہوں نے ضائع نہیں کرنا۔ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کو مہد القرآن بھیج دینا ہے، انہوں نے ضائع نہیں کرنا۔
انہاں دی قدر کرنی ہے. استاد گرامی کہندے ہیں ساری جائیداد لگ جاوے ایک بچہ قرآن پڑھ جاوے کچھ نہ بچے میرا پھر بھی سودا مہنگا نہیں. کیویں حافظ قرآن جنت جیویں جائے گا جیویں دلہا پوری برات نال جاندے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تونوں خوش رکھے یہ دعا کر چلے.